یہ سورہ قرآن کریم کا مختصر ترین سورہ ہے، اور اس سورے کے لیے امام فرماتے ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو اپنی نمازوں میں کثرت سے سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اللہ اسے آب کوثر سے سیراب کرے گا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ بیان کیا گیا کہ جو شرائط ہیں دعا کی، ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو اس سورے کو شب جمعہ 100 مرتبہ اس نیت سے تلاوت کرے کہ اسے رسول اللہ کی زیارت ہو تو اسے رسول اللہ کی زیارت ہوگی۔ یہ ہے اس سورے کی عظمت۔ واقعاً یہ سورہ ضمانت ہے اس بات کی۔ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، میں جلدی باتوں کو عرض کروں گا اس لیے کہ گفتگو ایک مرحلے تک پہنچے گی تو اس کے بعد کچھ عملی پیغامات ہیں کہ جن پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار اور مل کے صلوات پڑھ دیجئے، بلند صلوات، تو بات آگے بڑھے۔ 3 آیتوں کا سورہ ہے کہ جس کے لیے مفسرین کا بیان یہ ہے کہ ان 3 آیتوں میں 6 الفاظ، ہر آیت میں 2 لفظ ایسے آئے کہ پھر قرآن کریم میں ان لفظوں کو کہیں دوسری جگہ دہرایا نہیں گیا۔ 6 الفاظ ایسے ہیں، اعطینا کا، یہ لفظ پھر نہیں دہرایا گیا، یہ لفظ آیا ایک دوسری اسپیلنگ کے ساتھ میں، یہ لفظ آیا یہاں تو ہے وہاں تا کے ساتھ یہ لفظ آیا، لیکن اعطینا کا یہ وہ لفظ ہے جو اس سورے کے ساتھ مخصوص ہے، پھر اس کو دہرایا نہیں گیا۔ کوثر یہ لفظ پھر دہرایا نہیں گیا۔ کوثر کے 36 معنی ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن سلام کیجئے گا ان عظیم شخصیات کو کہ جو مذہب اہل بیت سے مفسرین نے جو مطالب لیے اور ہم تک بیان کیے، کہا کہ کوثر کے بہت سے معنی ہیں، 36 معنی بیان کیے۔ کوثر کا مطلب علم بھی ہے، کوثر کا مطلب حکمت بھی ہے، کوثر کا مطلب کلمہ طیبہ بھی ہے، کوثر کا مطلب کوثر بھی ہے، کوثر کا مطلب جنت بھی ہے، کوثر کا مطلب اسلام بھی ہے، کوثر کا مطلب عبادت بھی ہے۔ یہ سارے معنی اپنی جگہ پر، لیکن علامہ طباطبائی نے بیان کیا کہ ان سارے معنی کو پیش نظر رکھیے، مگر صرف یہ دیکھیے کہ جس معنی کا ربط آخری آیت کے حصے سے ہو جائے وہی معنی یہاں پر صحیح ہوگا۔ یعنی کیا بتایا گیا؟ اگر کوثر کے معنی علم مان لیے جائیں تو کہا کیا جا رہا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ اب کوثر کون سی نعمت ہے، کوثر کون سا تحفہ ہے، ذرا اس پر ایک لمحے کے لیے توقف کر کے یہ سمجھیں کہ اگر کوثر علم کو مان لیا جائے، کوثر حکمت کو مان لیا جائے، تو پھر آخر میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے، آپ کا دشمن دم بریدہ ہے۔ تو اب جب بات واضح ہو گئی کہ یہاں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کا دشمن جو اس کے پاس اب نعمت ہے اس سے محروم ہو جائے گا، یعنی ایک اعتبار سے دیکھیں تو 2 اقرار ہیں، 2 انکار ہیں۔ ایک چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے دشمن کے پاس ہے، ایک چیز ہے جو آپ کے دشمن کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ وعدہ کہ اس کے پاس نہیں ہوگی اور آپ کے پاس ختم نہیں ہوگی، خیر کثیر کی صورت میں باقی رہے گی، وہ مقطوع النسل ہو جائے گا۔ تو اگر علم کا وعدہ کیا گیا ہو تو علم کا مقطوع النسل ہونے سے کیا ربط ہے، حکمت کا مقطوع النسل ہونے سے کیا ربط ہے؟ یہاں صرف اور صرف ایک معنی ہے کہ اے پیغمبر جو آپ کو ابتر کا تانا دے رہا ہے یقیناً وہ بے نسل ہو جائے گا اور آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔